السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے جناب کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ بالکل خیریت سے ہوں اور جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول کا نام ہے مجھے روٹھنے نہ دینا، مصنفہ ہے نکہت عبداللہ۔ آج آپ سنیں گے اس کی قسط نمبر 10 اور اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے تیمور احمد نے۔ بہت بور کر دینے والے دنوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ گھر میں سارا دن بس وہ اور امی ہوتی۔ وہ کتنی باتیں کر سکتی تھی امی سے، کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ کر اٹھ جاتی۔ کام کرنے کے لیے ملازم موجود تھے، وہ بیکار ادھر سے ادھر چکراتی رہتی۔ کسی دن ندا اور سلمان آ جاتے تو کچھ رونق ہو جاتی اور پھر وہی خاموشی۔ اماں کے گھر بھی وہ محض امی کے اکیلے ہونے کے خیال سے نہیں جا پا رہی تھی۔ ان دنوں شہروز بھی کافی مصروف تھے۔ رات کو اتنی دیر سے آتے کہ بس چند رسمی باتیں کرتے اور پھر سونے چلے جاتے، اور وہ جو صرف بوریت سے بچنے کی خاطر دوپہر میں لمبی نیند لیتی، رات میں دیر تک جاگتی رہتی تھی۔ کتنے بہت سارے دن اسی طرح گزر گئے اور اب تو وہ چھوٹی آپا اور مہروز کی شدت سے منتظر تھی، کم از کم اس جان لیوا تنہائی سے چھٹکارا ملے، اور وہ دونوں پورے 1.5 مہینے بعد آئے۔ وہ چھوٹی آپا کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ان کی سفید رنگت سرخی مائل ہو کر ان میں مزید نکھار پیدا کر رہی تھی۔ ہونٹوں میں مسلسل چٹکتی ہوئی مسکراہٹیں اور ذرا ذرا سی بات پر بے ساختہ ہنسی جلترنگ بچا دیتی۔ چاہنے کا خوشگوار موسم اور چاہے جانے کا زوم ان کی آنکھوں میں خمار بن کر اترا تھا۔ دوپہر میں اس نے امی کے کہنے پر شہروز کو فون کر کے ان دونوں کے آنے کا بتایا، جبھی وہ شام میں جلدی آ گئے۔ آنے کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ ان دونوں سے مل کر بیٹھے تو کہنے لگے، بس صوفیہ نے کہا اچانک سب کے سامنے جا کھڑے ہوں گے۔ مہروز والہانہ نظروں سے صوفیہ کی طرف دیکھتا ہوا بولا تو وہ چھیڑنے کی غرض سے کہنے لگے، اور تم نے صوفیہ کی بات مان لی؟ کیا کروں بڑے بھائی، جان پیاری ہے۔ اس نے زبانی بات کی تو شہروز بے ساختہ ہنس دیے۔ اچھا کیا تم لوگ آ گئے، ربیہ بہت بور ہو رہی تھی۔ آپ کے ہوتے ہوئے؟ اب مہروز نے انہیں چھیڑا۔ یار میں بہت مصروف رہا، وہ سادگی سے بولے۔ آج تمہارے آنے کا سن کر جلدی آ گیا، ورنہ تو 11 بج جاتے ہیں۔ خیریت؟ ہاں، وہ جو نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے اس کی وجہ سے۔ پھر جی ایم بھی اپنی والدہ کی علالت کی وجہ سے چھٹی پر چلا گیا۔ دونوں بزنس کی باتیں کرنے لگے تو وہ چھوٹی آپا کے ساتھ اٹھ کر کمرے میں چلی آئی۔ پھر جہاں مہروز کے آنے سے شہروز پر کام کا پریشر کم ہوا، وہاں چھوٹی آپا کے آنے سے اس کی بوریت بھی دور ہو گئی، بلکہ گھر کی خاموش فضاؤں میں بھی ارتعاش پیدا ہو گیا۔ چھوٹی آپا کا ہر انداز اس سے مختلف، ظاہر ہے ان کے اندر نہ کوئی ڈر تھا، نہ خوف، اور نہ ہی وہ اس کی طرح یہاں مہمان تھی۔ یہ ان کا اپنا گھر تھا، اس لیے نہ تکلف نہ جھجک، بہت بے تکلفی اور آزادی سے ہر جگہ اٹھتی بیٹھتی، نہ بے ساختہ زبان کو لگام دیتی اور نہ اونچی آواز میں اپنے آپ کو بولنے سے روکتی، اور ان کی آواز سے ہی گھر میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ امی کے پاس بیٹھتی تو ڈھیروں باتیں کیے چلی جاتی، ندا کی، آپی کی، مہروز اور شہروز کی، سب کے بچپن کے قصے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اتنا تو وہ 2 سالوں میں کسی کے بارے میں نہیں جان سکی تھی جتنا چھوٹی آپا 2 مہینوں میں جان گئی تھی۔ ایک دن امی کہنے لگی، تم دونوں بہنیں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہو۔ ربیہ کے ٹھہرے ہوئے مزاج اور خاموشی نے اس گھر کے ماحول کو پرسکون رکھا، اور تم نے؟ میں نے کیا کیا؟ چھوٹی آپا فوراً پوچھنے لگی تھی۔ تم نے خوشگوار سی ہلچل مچا دی، اور سچ پوچھو بیٹا تو مجھے تمہاری مچائی ہوئی ہلچل اچھی لگ رہی ہے۔ سچ؟ چھوٹی آپا نے خوشی کا اظہار امی کے گلے میں بازو ڈال کر کیا تھا۔ صبح جب شہروز آفس جا رہے تھے اس وقت اس نے ان سے کہہ دیا تھا کہ وہ شام میں اماں کے گھر جائے گی اور کچھ دن وہیں رہے گی۔ وہ کیونکہ جلدی میں تھے اس لیے کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے امی سے بھی اجازت لے لی اور اسی وقت اپنا بیگ تیار کر لیا۔ سنا ہے تم اپنے میکے جا رہی ہو؟ چھوٹی آپا اس کے کمرے میں آتے ہوئے بولی تو وہ ہنس دی۔ اپنے نہیں، آپ کے میکے جا رہی ہوں۔ وہ بھی مذاق کے موڈ میں تھی۔ میرے کیوں؟ بس آپ کی اماں اور بہنوں سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے۔ اچھا؟ چھوٹی آپا ہنستی ہوئی اس کے بیڈ پر اوندھی لیٹ گئیں، پھر اس کا بیگ دیکھ کر بولی، زیادہ دن رہو گی؟ ہاں، کم از کم 1 ہفتہ تو رہوں گی۔ سچ؟ میرا بھی بڑا دل چاہتا ہے تو ایک دن اماں کے پاس رہ آؤں۔ میں ہو کر آ جاؤں، پھر چلی جائیے گا؟ اس نے جیسے ان کی مشکل آسان کی۔ چلی تو جاؤں گی لیکن رہنا مشکل ہے۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ مہروز اجازت نہیں دیتے، کہتے ہیں بے شک روز چلی جاؤ لیکن وہاں رہنے کی بات مت کرنا۔ اچھا؟ وہ مسکرائی۔ آپ کے بغیر انہیں نیند نہیں آتی ہوگی؟ یہی کہتے ہیں۔ میں پوچھتی ہوں جب میں نہیں تھی تب؟ کہتے ہیں تب کی بات اور تھی۔ آپا اٹھلائیں، پھر کہنے لگی، سنو، تمہیں کیسے شہروز بھائی اتنے دن رہنے کی اجازت دے دیتے ہیں؟ وہ جواب سے بچنے کی خاطر ان کی بات انسنی کرتی ہوئی الماری کی طرف بڑھ گئی۔ چھوٹی آپا اپنی بات دہرانے جا رہی تھیں کہ فون کی بیل سن کر کہ مہروز کا فون ہوگا کہتی ہوئی اٹھ کر چلی گئی۔ اس نے شکر کیا اور جو بلا مقصد الماری کھول کر کھڑی تھی اسے بند کر کے واپس پلٹی اور سوچنے لگی کون سی چیز بیگ میں رکھنی ہے۔
ابھی اسی طرح کھڑی تھی کہ چھوٹی آپا دوبارہ آ گئی۔ اس سے کچھ فاصلے پر آ کر خاموشی سے اس کی طرف دیکھے گئی۔ اس نے پہلے سرسری انداز سے ان کی طرف دیکھا، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ الجھن تھی، کچھ غیر یقینی اور کچھ ملامت بھی۔ کیا بات ہے چھوٹی آپا، خیر تو ہے نا؟ وہ ان کی خاموشی سے گھبرا کر پوچھنے لگی۔ انہوں نے جواب نہیں دیا۔ مہروز کا فون تھا، کیا کہہ رہے تھے؟ وہ ان کے قریب جا کر پوچھنے لگی۔ مہروز کا فون نہیں تھا، چھوٹی آپا اس پر نظریں جمائے ہوئے بولی۔ پھر ثاقب حسن تھا۔ ٹھہرا ہوا کاٹدار لہجہ اس کے پورے وجود کو ہلا گیا۔ کیا؟ اس کی رنگت ایک دم زرد پڑ گئی۔ فوری طور پر کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو ان کی طرف سے رخ موڑتی ہوئی بولی، میں کسی ثاقب حسن کو نہیں جانتی۔ یہ بات تم اس سے کہو جو جانتا نہ ہو، اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ کبھی میں اس معاملے میں ہمراز رہی ہوں۔ یہ کبھی کی بات ہے، اب میرا اس سے کیا واسطہ؟ وہ بظاہر بے نیازی سے بولی۔ کاش ایسا ہی ہوتا ربیہ، لیکن ثاقب حسن کا لہجہ بتا رہا تھا کہ تم دونوں نے اس پرانے تعلق کو قائم رکھا ہوا ہے۔ نہیں، وہ بے بسی سے سر کو نفی میں ہلانے لگی۔ تم جھٹلا نہیں سکتی، اور میں خود چاہنے کے باوجود نہیں جھٹلا پا رہی، کیونکہ میری آواز پر تمہارا گمان کر کے وہ بے تابی سے کہہ رہا تھا، سنو ربیہ، یہ میں ہوں ثاقب حسن۔ تمہارے لیے بہت اچھی خبر ہے کہ میں بہت جلد واپس آنے والا ہوں، اور کہہ رہا تھا کہ ہماری منزل بہت قریب آ گئی ہے۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ آنسو بہا کر سمجھتی ہو اپنے گناہوں پر پردہ ڈال لوگی؟ یہی بات ایک بار اماں نے کہی تھی، اس وقت جب انیلا اپنی والدہ کو لے کر آئی تھی، ثاقب حسن کا پرپوزل لے کر، اور اب چھوٹی آپا کہہ رہی تھی۔ ان کا لہجہ بھی اماں سے مختلف نہیں تھا، رگوں میں خون منجمد کرتا ہوا۔ یہ گناہ عظیم ہی ہے ربیہ کہ تم اپنے شریف اور عزت دار شوہر کو دھوکہ دے رہی ہو۔ اسی کے گھر میں رہ کر اپنی پرانی محبت کو زندہ رکھتے ہوئے تمہیں شرم نہ آئی؟ میں پوچھتی ہوں، کیا کمی دی ہے تمہیں شہروز بھائی نے، یا خود ان میں کیا کمی ہے جو تم ان پر ثاقب حسن کو فوقیت دے رہی ہو؟ ارے ان کا تو نہیں، کم از کم اپنے بوڑھے باپ کا ہی خیال کر لیا ہوتا۔ بس کریں چھوٹی آپا، وہ اور شدت سے رونے لگی۔ کیا بس کروں؟ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، دیکھنے میں کس قدر معصوم اور سیدھی سادی لگتی ہو۔ باخدا کوئی اور اگر ایسی بات کرتا تو میں یقین بھی نہ کرتی، لیکن اپنے کانوں سے سنی جھٹلا نہیں سکتی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگی، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ ان 2 سالوں میں کسی اور کو معلوم نہیں ہوا، ورنہ تم یہاں نظر نہ آتی۔ اور اب تو مجھے تمہارے ساتھ ساتھ اپنا مستقبل بھی خطرے میں نظر آنے لگا ہے، کیونکہ ایسی باتیں ہمیشہ چھپی نہیں رہ سکتی۔ جس روز کسی دوسرے کے علم میں یہ بات آئی، اس روز ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوگا، اور پھر تم سوچ سکتی ہو کہ کیا ہوگا۔ جس عزت سے ہم اس گھر میں لائے گئے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ذلت سے دھتکارے جائیں گے۔ ہاں بھلا ایسی لڑکیوں کو کون اپنے گھر میں رکھے گا جو… چھوٹی آپا کا گلا رند کیا، ان کے لہجے میں دکھ اور تاسف اور جانے کیا کچھ تھا۔ وہ تڑپ گئی، لیکن ان کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ اپنی بے گناہی کا ثبوت اور اپنی صفائی میں کہنے کو بہت کچھ تھا، لیکن وہ کہہ نہیں سکتی تھی۔ چھوٹی آپا اگر یقین کر بھی لیتی تو کیا فرق پڑ جاتا؟ قصوروار تو پھر بھی ٹھہرائی جاتی، اور پھر زندگی تو داؤ پر لگ ہی چکی تھی۔ 2 سال کم نہیں ہوتے۔ اس تمام عرصے میں وہ ہر گھڑی کسی ہمدرد غمگسار کی ضرورت محسوس کرتی رہی تھی۔ کوئی تو ہو جو میرا ہاتھ تھام کر بیچ منجھدار سے نکال لے، اور کوئی نہیں تھا، یا پھر وہ اتنی خوفزدہ تھی، اور معجزہ تو نہیں ہوا، لیکن وہ ہو گیا جس سے وہ خوفزدہ تھی۔ چھوٹی آپا کی نظریں اس کے پورے وجود کو چھلنی کر رہی تھی۔ اسے اپنے پیروں پر کھڑا رہنا دشوار ہو گیا تو وہیں پلنگ پر ڈھہ گئی۔ روتی کیوں ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اب وہ آ رہا ہے جس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا منصوبے بنا رہی ہو، اور جس نے منزل قریب ہونے کی نوید دی ہے۔ اس نے پیشانی بیڈ کی پٹی پر ٹکا لی تو چھوٹی آپا زور سے پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ کچھ دیر تک منہ پر ہاتھ رکھے سسکیوں کو اندر ہی اندر دبا کر روتی رہی، پھر سر اٹھا کر دیکھا اور چھوٹی آپا کو موجود نہ پا کر جلدی سے اٹھ کر کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ پھر نہ سسکیاں رکیں نہ آنسو۔ وہ شاید اس طرح کبھی نہیں روئی تھی جس طرح اب رو رہی تھی۔ چھوٹی آپا نے تو اسے خود اپنی نظروں سے گرا دیا تھا۔ اس کا ذہن بالکل معاف ہو گیا۔ کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس ایک خیال کہ اچھا نہیں ہوا، اسے رلاتا گیا۔ یوں ہی روتے روتے اسے نیند آ گئی، حالانکہ سونے کا وقت نہیں تھا، لیکن شاید نیند کو اس کی بے بسی پر رحم آ گیا تھا، جو یوں بے وقت مہربان ہو گئی۔ دوپہر کے کھانے پر پتہ نہیں کسی نے اسے اٹھایا نہیں یا بند دروازے کو پیٹا گیا، اسے کچھ خبر نہیں ہوئی۔ جب سہ پہر ڈھل رہی تھی تب خود سے آنکھ کھلی، سر بھاری ہو رہا تھا اور آنکھوں کے پپوٹے بے حد بوجھل۔ کچھ دیر تک تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، ادھ کھلی آنکھوں سے سامنے دیکھتی رہی، پھر آہستہ آہستہ ذہن بیدار ہوا تو صبح کی باتیں یاد آنے لگیں۔ چھوٹی آپا کی چبھتی ہوئی نظریں، ان کا چھلنی کر دینے والا لہجہ اور باتیں، کیا کیا نہ کہا تھا انہوں نے۔ اگر گھما پھرا کر بات نہ کرتی تو 3 لفظ کہہ دیتی، آوارہ، بد چلن، بد کردار۔ اس کی آنکھوں میں پھر پانی جمع ہونے لگا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اپنے بیگ پر نظر پڑی تو یاد آیا اسے اماں کے گھر جانا ہے۔ کوئی اور بات ہوتی تو شاید وہ اپنا جانا ملتوی کر دیتی،
لیکن اب چھوٹی آپا سے فرار کی خاطر وہ جلدی سے اٹھی اور اپنے کپڑے لے کر باتھ روم میں گھس گئی۔ نہا کر نکلی تو کھٹکے کی آواز پر ٹھٹک گئی۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے شہروز کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ پلٹی اور سیدھی ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ بالوں میں برش کرتے ہوئے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اتنے سے وقت میں برسوں کی بیمار لگنے لگی تھی۔ چہرہ زرد اور آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی۔ اپنے آپ کو نارمل پوز کرنے کے لیے میک اپ کا سہارا لیا۔ چہرے کو تو کسی حد تک نارمل کرنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن آنکھوں کی سرخی نہ چھپا سکی۔ ویسے بھی اس کی یہ کوشش فضول تھی۔ شہروز ایک نظر میں ہی جان گئے تھے کہ وہ کسی قیامت سے گزر چکی ہے، اور ایک قیامت تو خود ان پر بھی گزر رہی تھی کہ صبح آفس میں فون پر ثاقب حسن نے انہیں اطلاع دی تھی کہ وہ بہت جلد آنے والا ہے۔ ساتھ ہی یہ یاد دہانی بھی کرائی کہ اس کی ایک امانت ان کے پاس ہے۔ وہ بہت ڈسٹرب ہو گئے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ حالانکہ یہ تو اول روز سے تھا کہ ثاقب حسن کو آنا ہے، لیکن وہ غیر ارادی طور پر کسی اور بات کے منتظر تھے، اور بہت ساری باتیں انہوں نے سوچ بھی لی تھی۔ لیکن ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں، اور زندگی کے اس موڑ پر وہ بے حد حیران تھے، جس پر انہیں انتہائی بے بس اور مجبور بنا دیا گیا تھا۔ دن میں کئی بار سوچا کہ وہ ربیہ کو لے کر کہیں دور چلے جائیں، کسی ایسی جگہ جہاں تک ثاقب حسن کبھی بھی رسائی حاصل نہ کر سکے۔ لیکن کیا ربیہ ان کا ساتھ دے گی؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے ان گزرے 2 برسوں کا ہر پل سوچ ڈالا، لیکن کوئی ایسا لمحہ گرفت میں نہیں آیا جب ربیہ نے ہمیشہ ان کے ساتھ رہنے کی خواہش کا اظہار کیا ہو۔ اس کے برعکس وہ لاتعلق سی رہی، اپنے خول میں بند۔ کبھی انہوں نے احساس دلایا تو کچھ وقت کے لیے خول سے باہر نکل آئی، اس کے بعد پھر اپنی پرانی ڈگر پر چلنے لگتی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ وقت گزار رہی ہو اور منتظر ہو اس وقت کی جب اسے اس زندگی سے نجات ملے، اور اب اسے اس زندگی سے نجات ملنے والی تھی۔ آفس سے گھر آتے ہوئے انہوں نے سوچا تھا کہ وہ اسے ثاقب حسن کی آمد کے بارے میں بتاتے ہوئے بغور اس کا جائزہ لیں گے، اور اس کے تاثرات سے ہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ خوشی محسوس کرتی ہے یا اس کے برعکس کوئی تاثر اس کے چہرے پر ابھرتا ہے۔ جب اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تھا تو ایک نظر اسے دیکھ کر ہی وہ ٹھٹک گئے تھے۔ زرد رنگ کے ساتھ اترا ہوا چہرہ اور بے تحاشا سرخ آنکھیں اس کی شدت گریہ کی چغلی کھا رہی تھیں۔ حالانکہ وہ فوراً ہی پلٹ کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی اور کتنی دیر تک وہیں رہی۔ اس دوران وہ قیاس کرتے رہے کہ اس کے رونے کا سبب کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے ثاقب حسن نے اسے بھی فون پر اپنے آنے کے بارے میں بتایا ہو اور وہ بھی ان کی طرح ڈسٹرب ہو گئی ہو۔ اس آخری خیال نے ان کے لیے سوچوں کے نئے در کھول دیے، اور ابھی وہ نئی سوچوں میں اپنے لیے کوئی راستہ تلاش کر ہی رہے تھے کہ وہ آ گئی۔ کیا پروگرام ہے؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگے۔ میں نے صبح آپ سے کہا تھا نا کہ میں اماں کے گھر جاؤں گی۔ اس کی آواز بھی بدلی ہوئی تھی۔ ہاں، وہ سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے بولے۔ چلیں؟ آپ چائے وغیرہ پینا چاہیں تو؟ نہیں نہیں، وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے امی سے کہہ دیا ہے؟ جی، پھر جاتے ہوئے بھی کہہ دوں گی۔ چلیں پھر۔ وہ بیگ اٹھا کر ان کے پیچھے چل پڑی، دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ چھوٹی آپا سے سامنا نہ ہو، اور ان کے کمرے کا دروازہ بند دیکھ کر شکر کیا۔ پھر امی سے کہہ کر ان کے ساتھ باہر آ گئی۔ کوئی غیر معمولی بات ہوئی؟ گھر کے راستوں سے نکل کر گاڑی مین روڈ پر آئی تو اس سے پوچھنے لگے۔ اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہونے لگی۔ یہ شخص کیسے جان لیتا ہے کہ کوئی غیر معمولی بات ہوئی ہے؟ دوپٹے کا کونا انگلی پر لپیٹتے ہوئے بولی، نہیں تو؟ پھر آپ روئیں کیوں؟ اگر میں کہوں کہ میں نہیں روئی تو میں جان جاؤں گا کہ کوئی بات ایسی ہے جو آپ مجھے بتانا نہیں چاہ رہی، اور جسے چھپانے کے لیے آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگے، وجہ نہ بتائیں لیکن اعتراف تو کر لیں۔ اعتراف بھی کرتی ہوں اور وجہ بھی بتاتی ہوں۔ آج ثاقب حسن کا فون آیا تھا۔ وہ اس سے آگے بھی بتانا چاہتی تھی ساری بات، لیکن کچھ کہا ہی نہیں گیا۔ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہوئے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا۔ انہوں نے سوچا وہ بھی بتا دیں کہ ثاقب کا فون ان کے پاس بھی آیا تھا، لیکن پھر خاموش رہے کہ پہلے اس کی بات سن لینی چاہیے، اور وہ بس ایک جملہ کہہ کر خاموش ہو گئی تھی۔ بالآخر انہیں پوچھنا پڑا، کیا رونے کی وجہ ثاقب حسن کا فون ہے یا اس نے کوئی ایسی بات کی جو… نہیں شہروز احمد، وہ گہرا سانس لے کر بولی، یہ صحیح ہے کہ اس کا فون مجھے پریشان کر دیتا ہے اور پھر میں سنبھل بھی جاتی ہوں، لیکن آج تو وہ انجانے میں مجھے پاتال میں دھکیل گیا ہے جس سے میں کبھی نہیں نکل سکتی۔ کچھ دیر رک کر کہنے لگی، پتہ ہے آج اس کا فون چھوٹی آپا نے ریسیو کیا تھا، اور وہ چھوٹے کی آپا کی آواز پر میرا گمان کر کے پتہ نہیں کیا کیا کہہ گیا۔ میرے خدا، ایک آخری آس بھی ٹوٹ گئی۔ انہوں نے سوچا، ابھی ایک پل میں انہوں نے کیا کچھ نہ سوچ ڈالا تھا کہ وہ اس کے آنے کا سن کر پریشان ہوگی اور کہے کہ اسے نہیں آنا چاہیے، اور اگر وہ آ ہی رہا ہے تو مجھے کہیں اور لے چلو، کہیں دور جہاں تک اس کی رسائی ممکن نہ ہو۔ لیکن وہ اس کے آنے سے نہیں، اس بات سے پریشان تھی کہ صوفیہ تک بات پہنچ گئی تھی، اور یقیناً رسوائی کا خوف اسے رلاتا رہا تھا۔ صوفیہ نے کیا کہا؟ کیا وہ ثاقب کے بارے میں جانتی ہیں؟ وہ پوچھنے لگے۔
ہاں، میں نے بہت پہلے انہیں اس کے بارے میں بتایا تھا، لیکن بعد کے حالات نہیں جانتی۔ یہ تو واقعی بہت برا ہوا۔ پھر کیا کہا انہوں نے؟ بہن ہونے کے ناطے بہت ملامت کی اور ایسی باتیں جنہوں نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ آپ نے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہا؟ کیا کہتی؟ اور پھر اچانک ہی ایسی صورتحال ہو گئی تھی کہ میں کچھ کہتی بھی تو وہ یقین نہ کرتی، صاف کہہ دیتی کہ آپ کسی ثاقب حسن کو نہیں جانتی۔ میں نے یہی کہا تھا، لیکن وہ ہونٹ بھینچ کر سر کو نفی میں ہلانے لگی۔ انہوں نے گھر کے سامنے گاڑی روکی، پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، میں وعدہ تو نہیں کرتا، لیکن کوشش کروں گا کہ کسی طرح صوفیہ کے سامنے آپ کی پوزیشن صاف کر دوں۔ مشکل ہے، وہ پرسوچ انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ ناممکن تو نہیں، بہرحال آپ زیادہ پریشان نہ ہوں اور رونا بالکل نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، اوکے؟ انہوں نے حوصلہ دیا تو وہ طویل سانس لیتے ہوئے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی۔ پھر وہ اس کے ساتھ اندر آئے تو ایک کپ چائے پینے تک ہی بیٹھے اور اسے پھر آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ اس کی پریشانی صرف اتنی نہیں تھی کہ چھوٹی آپا کچھ جان گئی تھی، بلکہ اس سے زیادہ تو وہ اس بات سے پریشان تھی کہ ثاقب حسن آنے والا تھا۔ اتنی جلدی 2 سال بیت گئے۔ رات میں وہ سونے کے لیے لیٹی تو سوچنے لگی، حالانکہ جب جاتے ہوئے ثاقب حسن نے اس سے کہا تھا کہ 2 سال پلک جھپکتے میں گزر جائیں گے، تو وہ اس سے الجھ پڑی تھی کہ وہ اتنے بہت سارے دن کیسے گزارے گی، وہ بھی کسی دوسرے کے گھر میں۔ اور اب جب کہ ان 2 سالوں میں وہ اس گھر اور اس کے مکینوں سے مانوس ہو کر ان کی محبتوں میں ہار گئی تھی اور چاہتی تھی کہ ہمیشہ یہیں رہے، تو لگ رہا تھا جیسے 2 سال پلک جھپکتے میں گزر گئے ہوں۔ تو کیا اب واقعی میں اس گھر میں چند دن کی مہمان ہوں؟ اس خیال نے اسے بے حد آزردہ کر دیا۔ میرے خدا، کس قدر کٹھن مراحل میرے منتظر ہیں، وہ سوچنے لگی۔ جب ثاقب حسن کے کہنے پر شہروز احمد میرے ہاتھوں میں آزادی کا پروانہ تھمائیں گے تو میں کس طرح سب کا سامنا کر سکوں گی اور کیا جواز پیش کروں گی؟ اور اب جب کہ چھوٹی آپا ثاقب حسن کے آنے کے بارے میں جان گئی ہیں تو میں کسی طرح بھی اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکوں گی۔ صرف میں ہی نہیں، اماں اور ابا میاں بھی لوگوں کی باتوں کا نشانہ بنیں گے۔ کس کا منہ بند کریں گی اماں اور کیا جواب دیں گی؟ یہ سب باتیں سوچتے ہوئے اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس نے کبھی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچانے کا سوچا بھی نہیں تھا، پھر اب کیوں وہ سب کی تکلیف کا باعث بننے جا رہی تھی؟ تم نے سوچا میرے ماتھے پر طلاق کا لیبل لگتے ہی لوگ کیسی کیسی باتیں کرنے لگیں گے؟ اس نے ثاقب حسن سے کہا تھا۔ صرف چند دن، پھر جب ہم دونوں خوشگوار زندگی گزاریں گے تو وہی لوگ ہم پر رشک کیا کریں گے۔ ثاقب حسن نے بڑے اطمینان سے کہتے ہوئے اسے آنے والے دنوں کے خواب دکھائے تھے، اور اس وقت وہ یقیناً بہل گئی تھی کیونکہ اس کا دل اور دماغ اس کی گرفت میں تھا، لیکن اب وہ اس کی گرفت سے آزاد تھی۔ گئے دنوں سے مکمل طور پر ناطہ توڑ کر طے کر چکی تھی کہ وہ دوبارہ ان راہوں پر کبھی نہیں چلے گی، خواہ ثاقب حسن اس کے راستے پر اپنا دل نکال کر کیوں نہ رکھتے۔ اس نے ایک بار پھر اپنا محاسبہ کیا، ہر طرح سے دل کو ٹٹول کر دیکھا، لیکن وہ کہیں نہیں ملا، اس کی ہلکی سی پرچھائی تک نہیں تھی۔ اس کے برعکس وہ شخص اپنی ذات کی تمام تر اچھائیوں سمیت اس کے دل کے ہر خانے میں موجود تھا، جس نے 2 سال تک پوری ایمانداری سے اس کی پاسبانی کی تھی۔ شہروز احمد۔ اس کے دل میں ہلکا ہلکا درد جاگنے لگا۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گی، محبت بھی نہیں، بس مجھے اپنی پاسبانی میں رہنے دو۔ یاد رکھو ربیہ، تمہاری حیثیت شہروز احمد کے نزدیک کسی خوبصورت کھلونے سے بڑھ کر ہرگز نہیں ہوگی۔ ثاقب حسن جیسے سامنے آ کھڑا ہوا، نہایت سفاکی سے کہتا ہوا، وہ کچھ وقت تمہارے ساتھ گزار تو سکتے ہیں، لیکن ایک عمر کی رفاقت کبھی نہیں دے سکتے۔ آخر کب تک تمہارے ماضی سے نظریں چرائیں گے؟ وہ پریشان ہو گئی، تلخ حقائق کو سوچنا نہیں چاہتی تھی، لیکن دامن نہیں بچا سکی۔ تھک گئی تو تکیے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ پھر جتنے دن اماں کے گھر رہی، یوں ہی چپ چاپ گمسم سی ہر وقت سوچوں کے بھنور میں پھنسی اپنے آپ سے الجھتی رہی۔ کسی بات کا ہوش نہیں رہا تھا، نہ کھانے پینے کا، نہ کپڑے بدلنے کا۔ جہاں بیٹھتی کتنی دیر تک وہیں بیٹھی رہتی۔ اماں، کلثوم یا ہما میں سے کوئی اسے مخاطب کرتا تو بس ہوں ہاں کر کے خاموش ہو جاتی۔ خود سے کوئی بات کرنا تو جیسے بھول گئی تھی، بس ایک دھڑکا جو ہر غیر مانوس آہٹ یا دستک پر اسے چونکا دیتا، کہیں میری قسمت کا فیصلہ تو نہیں ہو گیا۔ حالانکہ شہروز ہر شام میں کچھ دیر کے لیے آتے تھے، پھر بھی وہ خوف زدہ رہی، اور اندر کے خوف نے اسے ذہنی طور پر بالکل مفلوج کر دیا۔ وہ کچھ سوچنے کے قابل ہی نہ رہی۔ ایسا تو ہونا ہی تھا، آخری بار اس نے سوچا تھا، میری زندگی میں یہ موڑ تو 2 سال قبل ہی لکھ دیا گیا تھا، اور جس کے بارے میں مجھے باخبر بھی کر دیا گیا تھا، پھر میں اپنے آپ کو تیار کیوں نہ کر سکی؟ کیوں نہ اسے مقدر جان کر قبول کر لیا؟ کیوں اس حقیقت سے نظریں چرا کر ایک بار پھر غلطی کر بیٹھی؟ کیوں نئے راستوں پر قدم رکھے جو کسی منزل کا پتہ نہیں دیتے؟ ربیہ اکرام علی سرابوں کے پیچھے بھاگنے والوں کا یہی انجام ہوا کرتا ہے، اور اب اپنی غلطیوں کا خمیازہ تو تمہیں بھگتنا ہی ہے۔ دل و دماغ نے فیصلہ دے دیا، اور وہ بے بسی کی تصویر بن گئی، یوں کہ اس پر زندہ لاش کا گمان ہونے لگا۔ سارے احساسات ایک ایک کر کے گہری نیند سو گئے۔
نہ رسوائیوں کا ڈر رہا، نہ ملامتوں کا خوف، نہ کھو دینے کا غم، نہ پا لینے کا کوئی احساس، نہ دھڑکنوں میں سرگوشیاں، نہ سماعتیں کسی آہٹ کی منتظر، کچھ بھی نہیں، بس ایک سناٹا اندر باہر ہر طرف۔ دشت کی سی ویرانی آنکھوں میں اتری تو ٹھہر گئی۔ کوئی پکارتا تو خالی خالی نظروں سے دیکھے جاتی، کوئی بلاتا تو کسی روبوٹ کی طرح پاس جا کھڑی ہوتی۔ اپنی کوئی سوچ نہیں، کوئی مرضی نہیں، جس نے جو کہہ دیا کر لیا، مان لیا۔ 3 دن سے اس کی یہی حالت تھی۔ اماں پریشان ہو گئی، اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا ہوا ہے مجھے؟ وہ الٹا ان سے ہی پوچھنے لگی۔ شہروز تو تمہیں اچھا بھلا یہاں چھوڑ گئے تھے، پھر یہ تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے؟ نہ ٹھیک سے کھاتی پیتی ہو، نہ بولتی ہو، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں۔ سنو، اماں قریب ہو کر سرگوشی میں بولی، کوئی خوشی کی خبر تو نہیں؟ خوشی کی خبر؟ وہ ہلکے سے بڑبڑائی اور سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میرا مطلب ہے نئے مہمان کی آمد، اماں نے مسکرا کر کہا، اور اگر کوئی احساس زندہ ہوتا تو اس کا دل دھڑ دھڑ کرنے لگتا، لیکن وہ سارے احساس کھو چکی تھی۔ اماں کی بات پر چپ چاپ ان کی طرف دیکھے گئی۔ 2 سال بھی تو ہو گئے ہیں تمہاری شادی کو، میں تو ہر وقت دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ تمہاری گود ہری کرے۔ اماں کہنے لگیں، یہ بھی اللہ کا شکر ہے سسرال والے اچھے ہیں، کوئی تانے نہیں دیتے۔ اس نے یوں ہی سر جھکا لیا۔ آج شہروز آئے تو اس سے کہتی ہوں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائے، دیکھو تو رنگت بھی کتنی زرد ہو رہی ہے۔ اماں کی باتوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ شام میں شہروز آئے، آتے ہی اسے چلنے کے لیے کہا۔ ویسے بھی اسے یہاں آئے ہوئے آج 8 دن ہو گئے تھے۔ وہ جس طرح کھڑی تھی اسی طرح بیگ اٹھا کر لے آئی۔ انہوں نے سرتا پا اس کا جائزہ لیا، پھر کہنے لگے، جائیے پہلے اپنا حلیہ ٹھیک کر کے آئیں۔ وہ اسی طرح بیگ لیے ہوئے واپس اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ڈریس چینج کر کے آئی تو وہ اماں سے اجازت لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیٹا اسے کسی ڈاکٹر کو دکھا دو، بہت کمزور لگ رہی ہے، اماں شہروز کو مخاطب کر کے کہنے لگیں۔ انہوں نے جی بہتر کہا، پھر سب کو خدا حافظ کہتے ہوئے اسے لے کر باہر آ گئے۔ راستے میں کئی بار انہوں نے اسے مخاطب بھی کیا، کوئی بات بھی کی، لیکن وہ نہ تو متوجہ ہوئی نہ ہی ان کی بات کا جواب دیا۔ اس نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا، ان کی آواز سن ہی نہ سکی تھی۔ گھر میں داخل ہوئی تو سب سے پہلے ٹی وی لاؤنج میں چھوٹی آپا سے سامنا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر چھوٹی آپا نے ناگواری سے منہ پھیر لیا۔ عام حالات میں یقیناً اس کے دل کو دھچکا لگتا، لیکن اس وقت کیونکہ وہ ہر احساس سے آری تھی، اس لیے ان کی اس حرکت کو خاموشی سے دیکھا، جبکہ شہروز احمد محسوس کر گئے تھے۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنے کمرے میں لے آئے، اسے بٹھا کر خود سامنے بیٹھے تو کہنے لگے، کیا بات ہے، کچھ پریشان ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ صوفیہ نے اچھا نہیں کیا، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ وہ سادگی سے پوچھنے لگی تو وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر اٹھتے ہوئے بولے، اچھا ہوا آپ نے دیکھا نہیں، بہرحال اگر آپ محسوس بھی کریں تو نظر انداز کر دیں، میں نہیں چاہتا کہ اس آخری وقت میں یہاں آپ کی دل آزاری ہو۔ اس کے جھکے ہوئے سر سے ہوتی ہوئی ان کی نظریں اس کے ہاتھوں پر جا ٹھہریں۔ وہ شہادت کی انگلی سے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہی تھی۔ طویل سانس لیتے ہوئے بولے، آپ کو شاید یاد ہو میں نے بارہا آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس گھر کی 4 دیواری میں آپ پر کبھی کوئی الزام نہیں آنے دوں گا، اور آخری بار تو میں نے یہاں تک کہا تھا کہ خواہ ثاقب حسن ہی کیوں نہ یہاں تک چلائے۔ قدر توقف کے بعد کہنے لگے، عجیب اتفاق ہے، بلکہ المیہ کہنا چاہیے کہ جب سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا تو اس آخری وقت میں ثاقب حسن غلطی کر گیا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں ثاقب حسن کا بھی قصور نہیں ہے۔ صوفیہ اور آپ کی آواز اتنی ملتی ہے کہ بعض اوقات تو میں بھی دھوکہ کھا جاتا ہوں۔ بہرحال آپ پریشان نہ ہو، میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ ان کے خیال میں اس کی پریشانی، خاموشی اور گمسم ہو جانا صرف اسی بات کی مرہون منت تھی کہ صوفیہ نے ثاقب حسن کا فون ریسیو کر لیا تھا۔ چلیے امی سے مل لیں، انہوں نے صبح کئی بار مجھے تاکید کی تھی کہ آج میں آپ کو ضرور لے آؤں۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر ان کے ساتھ چل پڑی۔ امی اور ان کے ساتھ چھوٹی آپا اور مہروز بھی لاؤنج میں موجود تھے۔ وہ سلام کرتی ہوئی امی کے پاس بیٹھ گئی۔ جیتی رہو بیٹا، خوش رہو۔ امی نے ہمیشہ کی طرح محبت سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیا تو چونک گئیں۔ زرد رنگت اترا ہوا چہرہ اور سیاہ حلقوں کے درمیان آنکھیں بے حد ویران سی۔ امی تشویش سے پوچھنے لگیں، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ جی۔ بیمار رہی ہو کیا؟ نہیں۔ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ امی نے اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں کو اپنی انگلیوں سے چھوا۔ کیا ہوا ہے مجھے؟ وہ ان سے ہی پوچھنے لگی۔ بیٹا صحت کی طرف سے لاپرواہی اچھی نہیں ہوتی، دیکھو تو کتنی کمزور ہو رہی ہو۔ پھر شہروز کو مخاطب کر کے کہنے لگیں، شہروز تم ربیہ کا خیال نہیں رکھ رہے، صبح ہی جا کر ڈاکٹر سے چیک اپ کرواؤ۔ خوابیدہ احساسات پر محبتوں کی پھوار برسنے لگی، اور اس سے پہلے کہ کوئی احساس بیدار ہوتا وہ خفگی سے کہنے لگے، یہ خود بہت لاپرواہ ہیں۔ یہ لاپرواہ نہیں ہے۔ امی نے اس کی طرف داری کی تو کہنے لگے، آپ نہیں جانتی، ابھی کچھ دن پہلے میرے عزیز دوست ثاقب حسن کا فون آیا تھا، انہوں نے ڈھنگ سے اس کی بات ہی نہیں سنی،
बस फ़ोन बंद कर दिया, हालांकि मैं इन्हें ख़ास तौर से बता कर गया था कि किसी भी वक्त उसका फ़ोन आएगा। उनकी बात पर वो तो चौंकी ही, छोटी आपा भी चौंक कर देखने लगी। कोई काम होगा, उसे जब भी फ़ोन बंद कर दिया होगा, वरना ये इतनी गैर जिम्मेदार नहीं है। अम्मी ने फिर उसकी हिमायत की तो वो झिंझला कर बोले, मज़ीद क्या कहूँ, आप इनका कसूर मानेंगी ही नहीं। बिल्कुल, अम्मी उसका कंधा थपक कर उठ खड़ी हुई। फिर जाते जाते कहने लगी, बहरहाल तुम सुबह से डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाना। और आपने मुझे साकिब हसन के फ़ोन के बारे में बताया भी नहीं था। अम्मी के जाने के बाद वो उसे मुखातिब करके कदरे ऊंची आवाज़ में कहने लगे। मकसद छोटी आपा को सुनाना था। वो बिल्कुल नहीं समझी कि वो इस तरह अलल ऐलान साकिब हसन के बारे में गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं। कहने लगे, आज ऑफिस में उसका फ़ोन आया था। बहरहाल अच्छी खबर यह है कि आपके कहने पर नादिया के वालिदैन उसकी शादी साकिब से करने पर तैयार हो गए हैं और वो जल्द वापस आने वाला है। कुछ कहने के लिए उसके होंठ नीम वाह हुए थे कि वो आंखों से उसे खामोश रहने का इशारा करते हुए कहने लगे, वो फ़ोन पर आपको यही बताना चाहता था कि अब उसकी मंजिल करीब है और साथ में शुक्रिया भी अदा करना चाहता था, लेकिन आपने उसकी बात ही नहीं सुनी। वो कुछ कुछ समझते हुए कनखियों से छोटी आपा की तरफ देखने लगी, जो शहरोज़ की बात पूरी तवज्जो से सुन रही थी। उनके चेहरे पर उलझन के आसार वाज़े तौर पर नज़र आ रहे थे। खैर, अब आएगा तो आप उससे माज़रत कर लीजिएगा। इसके साथ ही वो उठ खड़े हुए। उसने उन्हें कमरे की तरफ जाते हुए देखा, फिर खुद भी उठकर उनके पीछे चल पड़ी। कमरे में आई तो वो कहने लगे, मेरा ख्याल है मैंने सोफ़िया को शशोपंज में डाल दिया है। अब वो आपसे दोबारा साकिब हसन के बारे में ज़रूर पूछेगी तो प्लीज़ आप अपने जहन को ज़रा हाजिर रखकर उसे कोई फ़र्ज़ी कहानी सुना दीजिएगा। वो खामोशी से उनकी तरफ देखे गई। कोई कहानी भी मैं ही खड़ कर बताऊँ? वो उसकी आंखों में देखते हुए बोले तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। फिर इस तरह क्यों देख रही हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूं। इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने वादा किया था आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं आने दूंगा और मैंने अपना वादा निभाया है। फिर भी शहरोज़ अहमद, वो सर झुका गई। मैं तो शायद कभी भी छोटी आपा को, आपने शायद इस बात का बहुत ज़्यादा असर ले लिया है। वो उसकी बात काट कर कहने लगे, अपने आप को देखें क्या हाल कर लिया है। अम्मी ठीक कह रही हैं, आपको डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत है। मैं ठीक हूँ। वो अफसुर्दगी से मुस्कुराई। बिल्कुल ठीक नहीं है, और प्लीज़ छोटी छोटी बातों का असर लेना छोड़ दें, वरना हालात का मुकाबला कैसे करेंगी। ज़िंदगी में तो बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। फ़रार हासिल करने या आंखें बंद कर लेने से इम्तिहान या आजमाइश टल नहीं जाती, बल्कि और दुश्वारियाँ पैदा हो जाती हैं। हाँ, अगर बंदा हिम्मत और हौसला करे तो इन आजमाइशों से आसानी से तो नहीं, फिर भी गुजरा जा सकता है। कदरे तवक्कुफ़ के बाद कहने लगे, इन 2 सालों में मैंने बहुत कोशिश की कि आपको इतना पुरएतमाद बना दूं कि आप वक्त आने पर हालात का मुकाबला करना सीख जाएं, लेकिन आपने शुरू दिन से जो हिसार अपने गिर्द खींच लिया था उससे निकलने को तैयार ही नहीं हुई। अपने गिर्द हिसार खींचना और उसमें मुकीद रहना मेरी मजबूरी थी। वो सर झुकाए हुए बोली, मैं जानता हूँ आप किस कदर मजबूर थीं और हैं, इसलिए मैं आपको कसूरवार नहीं समझता। सोफ़े की पुश्त से सर टिकाकर उस पर नज़रें जमाते हुए बोले, बहरहाल अब जब वक्त गुजर ही चुका है, मैं कहूँगा इस तमाम अरसे में अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो। नहीं शहरोज़ अहमद, वो फ़ौरन बोल पड़ी, आपने तो अक्सर मुझे मायूसियों की अथाह गहराइयों से निकाला है। जब कभी अपने आप को इंतहाई बेबस महसूस करते हुए अंधेरों में भटकने लगी तो रोशनी की किरण आपकी तरफ से ही आई, और मैं जो ज़िंदा सलामत नज़र आ रही हूँ तो आप ही की वजह से। मैं तो गिरती हुई दीवार थी, आपने बहुत हौसला और सहारा दिया, वरना कब की ढह गई होती। वो उसकी तरफ देखे गए, सर झुकाए अपने नाखूनों को छेड़ती हुई बहुत आम से लहजे में कह रही थी, जैसे वक्ते रुखसत कोई भी इस तरह की रस्मी बातें करता है। नहीं रबिया, उसके खामोश होने पर सीने में दबी सांस होंठों की कैद से आज़ाद करते हुए बोले, मैं समझता हूँ मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। अव्वल रोज़ आप मुझे जिस तरह नज़र आई थी अभी भी बिल्कुल वैसी मेरे सामने बैठी हैं। गुज़रते माह साल ने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। वही लहजा अव्वल रोज़ वाला, कुछ सोचता कुछ उलझता हुआ, जैसे आप समझ नहीं पा रही कि आपके साथ क्या हुआ है, या अगर समझ रही हैं तो यकीन नहीं कर रही। वो ज़रा सा सर ऊंचा करके उनकी तरफ देखने लगी। अगर जो कोई एहसास ज़िंदा होता तो दिल में ज़रूर दर्द उठता कि यही शख्स जो रगे जहाँ से करीब तर है, उससे जुदाई के ख्याल से किस कदर आज़रदा नज़र आ रहा था। मेरा ख्याल है आपने मेरी बिसात और तसव्वुर से बढ़कर मेरे लिए किया। यही क्या कम है कि 2 साल के अरसे में मुझे आपसे कभी कोई शिकायत नहीं हुई, जबकि मैंने बारहा आपको शिकायत का मौका फ़राहम किया, कभी अपने रवैये से और कभी अपनी बातों से। और रहा यह सवाल कि मैं अव्वल रोज़ जैसी ही नज़र आई थी, अभी वैसी ही नज़र आती हूँ, तो आप ठीक कहते हैं। जब मैं यहाँ आई थी तो मेरे दिल में ना कोई ख्वाहिश थी, ना उमंग। नए सफ़र का कोई नया एहसास नहीं जागा था, और ना ही धड़कनों ने कोई राग अलापे थे। इसके बरक्स खो देने का एहसास हावी था, और अब भी ऐसा ही है। वो चौंक कर सीधे हो बैठे। क्या अब भी खो देने का एहसास है?
ہاں، وہ سادگی سے اعتراف کرتے ہوئے وضاحت کرنے لگی۔ اس گھر میں مجھے بے پناہ محبتیں ملی ہیں۔ امی، آپی، مہروز اور ندا، ان کا نام نہیں لیا، سب نے بہت خلوص سے چاہا مجھے۔ یہ چاہتیں کھو دینے کا احساس ہر بات پر حاوی ہے۔ یہ چاہتیں آپ کا حق تھیں، اس لیے کہ آپ تو شہروز احمد کے حوالے سے یہاں آئیں۔ دوسرے، آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو… دروازے پر دستک کی آواز سے ان کی بات وہیں رہ گئی۔ کون ہے؟ آ جاؤ، انہوں نے کہا تو مہروز ذرا سا دروازہ کھول کر سر اندر کرتے ہوئے بولا، آپ لوگوں نے کھانا نہیں کھانا؟ کیوں نہیں؟ تو پھر آئیے۔ چلیں ربیہ، انہوں نے کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ رات اپنے سفر پر رواں دواں تھی۔ ابتدائی پہر میں ادھر ادھر سے کوئی آواز سنائی دے جاتی، پھر رفتہ رفتہ ساری آوازیں جیسے تھک کر سو گئیں۔ وہ بھی تھک گئی تھی، سونے کی بہت کوشش کی لیکن نیند کسی طرح مہربان نہ ہوئی۔ حالانکہ ذہن بالکل خالی تھا، نہ کوئی سوچ نہ کوئی خیال، بس ایک بے قراری سی تھی۔ کروٹیں بدلتے بدلتے تھک گئی تو اٹھ بیٹھی، تکیہ اونچا کر کے اس کے کمر کے ساتھ ٹکاتے ہوئے اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کوئی چیز واضح نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے بیڈ کی پٹی پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ باہر سے کہیں زیادہ تاریکی اس کی پلکوں کے اندر اتر آئی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ اندھیری راہوں میں بھٹک گئی ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور کوئی نہیں تھا ایک چراغ ہی رکھتے جو اس اندھیرے میں، جس کی مدھم لو میں وہ اپنا راستہ پا لے۔ اس گہری خاموشی میں اچانک ہلکا ہلکا شور سنائی دینے لگا تو اس نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ فوری طور پر سمجھ میں نہیں آیا کہ کیسا شور ہے۔ جب غور کیا تب جانا کہ آس پاس کہیں ریکارڈر بج رہا تھا، کیونکہ آواز بہت آہستہ تھی، جیسے سننے والے نے صرف اپنے لیے آن کیا ہو، لیکن اس تنہائی اور گہری خاموشی کے سبب وہ صاف سن سکتی تھی۔ ہمیں کوئی غم نہیں تھا غم عاشقی سے پہلے، نہ تھی دشمنی کسی سے تیری دوستی سے پہلے۔ کون ہے؟ وہ خاموشیوں سے پتہ پوچھ رہی تھی۔ ہے یہ میری بد نصیبی، تیرا کیا قصور اس میں؟ تیرے غم نے مار ڈالا مجھے زندگی سے پہلے۔ بہت آہستگی سے بیڈ سے نیچے اتر آئی اور دبے پاؤں آ کر کھڑکی سے پردے ہٹا دیے۔ چاند بادلوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتا ایک دم نظروں کی زد میں آ گیا۔ میرا پیار جل رہا ہے، ارے چاند آج چھپ جا، کبھی پیار تھا ہمیں بھی تیری چاندنی سے پہلے۔ میں کبھی نہ مسکراتا جو مجھے یہ علم ہوتا کہ ہزاروں غم ملیں گے مجھے ایک خوشی سے پہلے۔ ارے، وہ ایک بار پھر چونکی۔ یہ آواز تو شہروز احمد کے کمرے سے آ رہی ہے۔ آہستہ روی سے چلتی ہوئی اسٹڈی روم کے دروازے کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ کچھ دیر تک کھڑی رہی، اس کے بعد ایک اور غزل تھی۔ پھر ٹیپ بند کرنے کی آواز آئی تو وہ الجھتی ہوئی دوبارہ بیڈ پر آ گئی۔ صبح آفس جاتے ہوئے شہروز اس سے کہہ گئے تھے کہ وہ کچھ ضروری کام دیکھ کر 2 گھنٹے بعد واپس آ جائیں گے، پھر اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے۔ اس نے بس ان کی بات سن لی اور ان کے جانے کے کچھ دیر بعد چھوٹی آپا اس کے پاس آ گئیں۔ انہیں دیکھتے ہی وہ سمجھ گئی کہ اس سے کیا بات کریں گی۔ اماں کے گھر سب ٹھیک ہے؟ چھوٹی آپا بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں، اماں آپ کو بہت یاد کر رہی تھیں، کسی وقت ہو آئیے ان کے پاس۔ ہاں جاؤں گی، چھوٹی آپا اپنی کلائی میں پڑے کنگن کو چھیڑتے ہوئے بولیں۔ کچھ دیر تک اسی طرح بیٹھی رہی، ان کا انداز بتا رہا تھا جیسے بات کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہی ہوں۔ سنو، کافی دیر بعد بولی۔ شہروز بھائی اپنے کسی دوست کا ذکر کر رہے تھے۔ کب؟ وہ انجان بن گئی۔ کل شام، جب تم پر خفا بھی ہو رہے تھے۔ ہاں، وہ جیسے یاد کرتے ہوئے بولی۔ ثاقب حسن کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ کون ثاقب حسن؟ ان کا ایک دوست ہے، اور چھوٹی آپا اس نام کا صرف ایک ہی شخص نہیں ہے اس پوری دنیا میں۔ ہاں لیکن کیا؟ وہ چھوٹی آپا کو الجھتے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ وہ فون پر اس روز اتنی بے تکلفی سے تمہارا نام لے رہا تھا کہ کیا آپ کو اس پر اسی کا گمان ہوا؟ وہ فوراً بولی تو چھوٹی آپا اپنی جگہ چور سی بن گئی۔ آئی ایم سوری ربیہ، پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت غلط قسم کی باتیں کہہ دی تھیں، لیکن میں… جانے دیں چھوٹی آپا، وہ ان کی بات کاٹ کر کہنے لگی۔ محض غلط فہمی کی بنا پر یہ سب ہوا، آپ کی جگہ اگر میں ہوتی تو یقیناً ایسی ہی باتیں کہہ جاتی۔ تمہیں دکھ تو ہوا ہوگا، وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ ہاں دکھ تو ہوا، لیکن خیر چھوڑیں اس قصے کو، وہ موضوع بدلتے ہوئے بولی۔ یہ بتائیں میرے پیچھے ندا تو نہیں آئی؟ نہیں، کیوں، کوئی خاص بات ہے؟ نہیں، بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی، بہت دنوں سے آئی نہیں۔ پھر اٹھتے ہوئے بولی، امی کے پاس چلیں، وہ اکیلی بیٹھی ہوں گی۔ امی کلام پاک کی تلاوت کر رہی ہیں، تم بیٹھو۔ چھوٹی آپا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ بٹھا دیا اور کہنے لگی، یہ بتاؤ تم نے مجھے معاف کیا یا نہیں؟ چھوٹی آپا اب چھوڑیں بھی اس بات کو، میرے دل میں آپ کی طرف سے کوئی میل نہیں۔ صحیح کہہ رہی ہو نا؟ ہاں، وہ ہلکے سے مسکرائی تو چھوٹی آپا نے اس کے گلے میں بازو ڈال دیے۔ تم بہت اچھی ہو ربیہ، نہ خود خفا ہوتی ہو نہ کسی کو خفا دیکھ سکتی ہو۔ اسی وقت لاؤنج سے باتوں کی آواز آنے لگی تو چھوٹی آپا خاموش ہو کر سننے کی کوشش کرنے لگیں۔ میرا خیال ہے ندا آئی ہے، وہ کہنے لگی۔ ارے ہاں، اسی کی آواز ہے، چلو ابھی تم اسے ہی یاد کر رہی تھی۔
وہ چھوٹی آپا کے ساتھ اٹھ کر کمرے سے نکلی تو ندا اسی طرف آ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے بازو پھیلا دیے۔ ندا اس کے سینے سے لگی تو وہ کہنے لگی، ابھی میں نے تمہیں یاد کیا تھا۔ آپ نے یاد کیا اور میں آ گئی۔ ندا کھلکھلا کر ہنسی، پھر چھوٹی آپا کے گلے لگتے ہوئے بولی، آپ کیسی ہیں بھابھی؟ ایک دم فرسٹ کلاس، البتہ ربیہ کچھ بیمار ہے۔ ارے کیا ہوا بھابھی؟ ندا اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگی۔ آپ تو واقعی بہت کمزور لگ رہی ہیں، خیر تو ہے؟ میں ٹھیک ہوں بھائی، تم سب کو تو یوں ہی وہم ہو گیا ہے۔ پھر بات بدلتے ہوئے بولی، اکیلی آئی ہو؟ سلمان نہیں آئے تمہارے ساتھ؟ وہ مجھے باہر ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ کیوں؟ وہ کسی ضروری کام سے جا رہے تھے، شام میں اطمینان سے آئیں گے۔ اچھا تم بیٹھو تو اس وقت سے کھڑی ہو رہی ہے، امی کہاں ہیں؟ وہ اسے لیے ہوئے امی کے کمرے کی طرف آ گئی۔ امی ابھی آ رہی ہیں، میں ان سے مل چکی ہوں۔ ندا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس روک لیا۔ اسی وقت فون کی بیل بجی تو چھوٹی آپا اٹھ کر چلی گئیں۔ کچھ دیر واپس آئی تو کہنے لگی، ربیہ شہروز بھائی کا فون ہے، تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ ندا سے ابھی آتی ہوں کہہ کر فون سننے چلی گئی۔ ربیہ، اس کے ہیلو کہنے پر انہوں نے شاید اپنے اطمینان کے لیے اس کا نام لیا تھا۔ جی میں ہوں۔ کیا کر رہی تھی؟ کچھ نہیں، ابھی ندا آئی ہے، اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اچھا، وہ اچھا کہہ کر خاموش ہو گئے۔ کتنی دیر گزر گئی، وہ ان کے بولنے کی منتظر تھی۔ وہ پتہ نہیں یوں ہی خاموش تھے یا کسی کام میں مصروف ہو گئے تھے۔ ہیلو، وہ کریڈل پر ہاتھ مار کر بولی، آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ وہ ایسا ہے ربیہ کہ پھر خاموشی، وہ الجھنے لگی۔ شاید آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت آپ نہیں آ سکتے اور یہ کہ میں ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤں، یا آپ شام میں آئیں گے تب لے جائیں گے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، وہ اس کی پوری بات سننے کے بعد بولے۔ پھر ان کے خاموش رہنے پر کہنے لگی، پلیز شہروز احمد جو بھی بات ہے کہہ دیں، میں بہت الجھن محسوس کر رہی ہوں۔ بات یہ ہے ربیہ کہ ثاقب حسن یہاں آ چکا ہے اور وہ ابھی میرے پاس سے گیا ہے۔ کچھ دن پہلے اگر وہ یہ اطلاع دیتے تو یقیناً وہ زلزلوں کی زد میں آ جاتی، اور اب جب کہ اس کے احساسات گہری نیند سو چکے تھے تو نہ دل کسی خوف سے دھڑکا اور نہ سائبان چھن جانے کا خیال آیا۔ اندر کہیں شاید آزردگی سمٹی تھی اور وہ بھی لہجے میں نہیں اتری۔ جبھی سہولت سے بولی، پھر اس کے پھر کہنے سے شہروز احمد واقعی بوکھلا گئے۔ ان کے خیال میں اگر وہ اور کچھ نہ بھی کہے تو خاموشی ضرور اختیار کر لے گی، لیکن وہ تو ایک لفظ کہہ کر اب ان کے بولنے کی منتظر تھی۔ آپ جانتی ہیں، وہ کہنے لگے، 2 سال پہلے اس نے مجھے آپ سے شادی کے لیے کہا اور مجھ سے یہ وعدہ لیا کہ جب وہ واپس آئے گا تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ اس نے اپنی امانت کے طور پر آپ کو۔ میں یہ ساری باتیں جانتی ہوں، وہ ان کی بات کاٹ کر بولی۔ ابھی وہ اسی سلسلے میں آیا تھا، وہ کچھ دیر رک کر کہنے لگے، اور میں کیونکہ وعدے کی زنجیر سے بندھا ہوا ہوں، پابند شخص ہوں، اس لیے آپ بتائیں میں اسے کیا جواب دوں؟ شہروز احمد، 2 سال قبل جب آپ دونوں کے درمیان کوئی بات طے ہوئی تھی تو کیا اس وقت میں موجود تھی؟ مجھ سے پوچھا تھا کسی نے؟ نہیں نا، تو پھر اب مجھے کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں آپ کی آئندہ زندگی اور خواہشات کا دار و مدار میرے جواب پر ہے۔ خواہشات؟ اس کے ہونٹوں نے تلخ ہنسی کو چھوا۔ عرصہ ہوا ساری خواہشات اپنی موت مر گئی۔ آپ کن خواہشات کی بات کرتے ہیں؟ اور پھر یہ بات 2 سال پہلے آپ نے کیوں نہیں سوچی شہروز احمد؟ جب اس وقت خیال نہیں کیا تو اب کیوں؟ اس وقت میں آپ کو نہیں جانتا تھا، اب جانتے ہیں؟ وہ بے دھڑک پوچھ گئی۔ اس وقت وہ صرف ربیہ اکرام علی تھی، ہر احساس سے آری، نہ گزری محبتوں کا خیال تھا اور نہ نئی محبتوں کا احساس، نہ ملامتوں کا ڈر، نہ رسوائیوں کا خوف، کچھ بھی باقی نہیں تھا۔ تلخ یادوں سے گھبرا کر دعا کرتے ہیں لوگ کہ الہی چھین لے مجھ سے حافظہ میرا، اور اس نے تو دعائیں بھی نہیں مانگی تھی، پھر پتہ نہیں کیسے ہر احساس کھو بیٹھی۔ زیادہ نہیں، صرف 1 ہفتہ پہلے شہروز اس سے پوچھتے تو شاید وہ ساری مصلحتیں بالائے طاق رکھتے ہوئے کہہ دیتی، میں آپ کا ساتھ چاہتی ہوں، اور اب شہروز احمد یہی ایک جملہ سننے کے نہ صرف منتظر تھے بلکہ شدت سے دعا مانگ رہے تھے کہ وہ ایسا ہی کہہ دے۔ پھر خواہ ثاقب حسن انہیں وعدہ خلاف اور خیانت کا الزام ان کے سر رکھے، وہ اسے صاف جواب دے دیں گے، لیکن وہ کہہ رہی تھی، شہروز احمد آپ ہوں یا ثاقب حسن، دونوں کے نزدیک میری حیثیت کسی بے جان اور مٹی کے کھلونے سے زیادہ ہرگز نہیں ہے۔ ایسا کھلونا جسے خریدنے کی ثاقب حسن طاقت نہیں رکھتا تھا، اور آپ کیونکہ صاحب ثروت تھے اس لیے اس نے آپ کا سہارا لیا کہ اسے خرید کر سنبھال رکھو، اپنے گھر میں سجا دو، اور جب میں گردش دوران سے نکل کر آؤں تو اسے میرے حوالے کر دینا، اور آپ نے مان لیا، وہی کیا جو اس نے کہا۔ ربیہ، وہ شاید اس کے اس طرح بولنے سے حیران ہوئے تھے، کچھ کہنا چاہا کہ وہ پھر بول پڑی، میں اس وقت بھی جب آپ دونوں کے درمیان کوئی بات طے ہوئی تھی اس سے بے خبر تھی، اور میں اب بھی بے خبر رہنا چاہتی ہوں۔ اگر کاتب تقدیر نے میری ڈور آپ دونوں کے ہاتھوں میں تھما ہی دی ہے تو پھر آپ با اختیار ہیں، جو چاہے کریں، میں یہ اختیار آپ کو دے رہا ہوں۔ مجھے؟ وہ رو پڑی، جانے کس جذبے کے تحت، آنسوؤں کو روکنے کی کوشش میں حلق میں گولا سا اٹک گیا کہ پھر وہ پکارتے رہ گئے اور وہ ایک لفظ نہ بول سکی۔
आहिस्तगी से रिसीवर रखकर दूसरे रास्ते से अपने कमरे में आ गई। वो जानती थी कि छोटी आपा कुछ ही देर में उसे बुलाने के लिए आती होंगी या उसे पुकारने लगेंगी, इसलिए जल्दी से मुंह धोकर अपने आप को फ्रेश करती हुई दोबारा उन दोनों के पास आ बैठी, जबकि शहरोज़ अहमद उलझ कर रह गए थे। उसकी बातों से कोई नतीजा नहीं अखज़ कर पाए कि आखिर वो क्या चाहती है। बेखबर थी और बेखबर रहना चाहती थी। अभी कुछ देर पहले उसने यही कहा था। वो सोचने लगे, इसका मतलब है कि वो मुझे और साकिब हसन को एक ही कतार में खड़ा करती है। ज़िंदगी के बारे में उसका नज़रिया गालबन ये है कि गुज़र तो जानी है, किसी न किसी तरह गुज़र ही जाएगी। इसके साथ रहूँ या साकिब हसन के साथ। उनके अंदर एकदम ढेर सारी तलखी भर गई। रबिया इकराम अली दिल ही दिल में उसे मुखातिब करके कहने लगे, तुम्हारे नज़दीक साकिब की शख्सियत कितनी ही कदावर क्यों ना हो, मैं अपने आप को उस कितार में खड़ा नहीं कर सकता। मेरे नज़दीक वो एक मुर्दा ज़मीर शख्स है जो अपनी मोहब्बत दान रखने में कोई आर नहीं समझता। वो एक पल में फ़ैसला करके उठे और ऑफिस से निकल आए। तमाम रास्ता वो ये सोचते रहे अपना फ़ैसला एकदम से कैसे सुना सकेंगे। घर में दाखिल हुए तो सूरत हाल उन्हें अपने हक़ में लगी। सुबह ऑफिस जाते हुए वो उससे कहकर गए थे कि इस वक्त आकर उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे, और अम्मी के इल्म में भी ये बात थी और इस लिहाज से उसे इस वक्त तैयार होना चाहिए था। वो सुबह वाले हुलिये में बैठी थी, उसके अंदर टूट फूट तो थी ही। उसे देखकर शिद्दत से उनका चेहरा भी सुर्ख हो गया। रबिया इतनी ऊंची आवाज़ में पुकारा कि वो तो सहम कर खड़ी हुई ही। निदा और छोटी आबा भी उठ खड़ी हुई। मैं सुबह आपसे कहकर गया था कि मैं इस वक्त आऊँगा और मैं अपने बहुत से ज़रूरी काम छोड़ कर आया हूँ। उसके सर झुकाने पर और ऊंची आवाज़ में कहने लगे, एक दफ़ा की कही बात आपकी समझ में नहीं आती, आपको हर बात बार बार कहनी पड़ती है। मैं इतना फालतू शख्स नहीं हूँ कि अपनी सारी ज़िंदगी आपको ज़रा सी बात समझाने में गुजार दूँ। उनकी ऊंची आवाज़ सुनकर अम्मी अपने कमरे से निकल आईं और वह उनका ख्याल किए बगैर कहने लगे, हद होती है बर्दाश्त की, और मैंने 2 साल तक आपकी ये लापरवाहियाँ बर्दाश्त की, इस उम्मीद पर कि आप शायद संभल जाएं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझें, मेरे वक्त का एहसास करें, लेकिन आपको किसी बात का कोई एहसास नहीं और मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। गेट आउट फ्रॉम हेयर। शहरोज़, अम्मी ने आगे बढ़ते हुए तनबीही लहजे में पुकारा, लेकिन वो फ़ैसला कर चुके थे। उससे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोले, गेट लॉस्ट रबिया, मैं आपको देखना नहीं चाहता। उसके साथ साथ उस घर के दरो दीवार भी हैरान थे, जिन्होंने कभी शहरोज़ अहमद को ऊंची आवाज़ में बोलते नहीं सुना था। शहरोज़ बेटा, आराम से, अम्मी ने उन्हें गुस्से पर काबू पाने के लिए कहा। लेकिन गुस्सा कहाँ, यह तो वो वक्त था जिसके तसव्वुर से गुज़िश्ता 2 बरसों में बारहा वो अंदर तक लरसते रहे थे। आप इनकी तरफदारी ना करें अम्मी, मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए तलाक देता हूँ। शहरोज़ अहमद, अम्मी की चीख नुमा आवाज़ उनसे कहीं ज़्यादा ऊंची हो गई। रोक लो अपनी आवाज़ को, और आकाश ऊपर वाला कुव्वत गोयाई छीन ले हमेशा के लिए, उन्होंने सोचा। और रबिया इकराम अली ज़रूर कुव्वत गोयाई से महरूम हो गई थी कि चाहने और कोशिश के बावजूद नहीं तक ना कह सकी। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ रबिया, अम्मी के मना करने के बावजूद दूसरी बार कहा था। इसके साथ ही छोटी आपा भी चीख पड़ी, नहीं शहरोज़ भाई, खुदा के लिए। और शायद यही क़यामत की घड़ी है। दरो दीवार लरसते हुए पैरों के नीचे ज़मीन ज़ोर ज़ोर से चक्कर खाती हुई, और छत अभी उसके सर पर आ गिरेगी। अभी शायद सूर फूंकने की आवाज़ आएगी और फिर कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, कुछ भी। माफ जहन के साथ उसने हर शय को अपनी जगह से खिसकते देखा, लेकिन नहीं, हर शय तो अपनी जगह मौजूद थी। ज़लज़लों की ज़द में तो वो खुद थी कि आखिरी बार जैसे सचमुच सूर फूंका गया। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ रबिया। उफ़ खुदाया जी। तो डियर लिसनर्स, आज की एपिसोड का इख्तिताम होता है यहीं पर। और आज की एपिसोड ने तो मुझे बहुत ही ज़्यादा उदास कर दिया। एक तो पहले ही मेरी एनर्जी डाउन थी, और रही सही कसर जो है वो एपिसोड ने पूरी कर दी। मैंने कुछ भी सोचा था, लेकिन इस हवाले से नहीं सोचा था कि शहरोज़ अहमद जो हैं वो रबिया को डिवोर्स दे देंगे। ये अच्छा नहीं हुआ। यहाँ से तो मेरा कहानी में इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया बिल्कुल ही। अब तो आगे जो कुछ भी होगा, मगर ये बहुत बुरा हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। एनीवेज़, नेक्स्ट एपिसोड के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।